ویلکم بیک اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے دا پریپریشن آف بنزین، تو اس میں ہم نے بنزین کی پریپریشن ڈسکس کی پیٹرولیم سے، کول سے، سائیکلو ہیگزین سے، الکین سے اور ایسیٹائلین سے۔ آج بھی ہمارا جو لیکچر ہے یہ پریپریشن آف بنزین سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو یہ ہے سارے لیب میتھڈ، یعنی لیب میں آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ تو لیب میں پہلا جو پوائنٹ ہے فوکس کریں، دیکھیں فرام سوڈیم بینزویٹ، ٹھیک ہے، یعنی پہلا پوائنٹ ہے سوڈیم بینزویٹ سے آپ کس طریقے سے بنزین پریپیئر کر سکتے ہو۔ نمبر 2 پوائنٹ از فرام فینول، فینول سے آپ کیسے تیار کر سکتے ہو۔ نمبر 3 از فرام بنزین سلفونک ایسڈ، یعنی یہ بنزین کا ایک ایسڈ ہے، بنزین سلفونک ایسڈ۔ اور نمبر 4 ہے فرام کلورو بنزین، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 ہے ورس فٹنگ ریئیکشن، یہ 2 سائنٹسٹ تھے جنہوں نے جو ہے نا بنزین کا ڈیریویٹو جو ہے نا وہ پریپیئر کیا تھا، مین الکائل بنزین کس طرح بناتے ہو، کس سے، ہیلو بنزین سے، کلورو بنزین سے، برومو بنزین سے۔ ویری امپورٹنٹ، یہ جو آخری پوائنٹ ہے، یہ ایک بنزین کے ڈیریویٹو دوسرے بنزین کے ڈیریویٹو میں جو ہے نا وہ کنورشن ہے اس کی۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں ایک بات ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جتنی بھی کنورشن ہیں یہ ساری یہ بنزین کے ڈیریویٹو سے ہیں۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سمجھ لیں، جو میرا پریویس لیکچر تھا وہ بنزین کے ڈیریویٹو سے بنزین کی تیاری نہیں تھی، وہ الکین سے تھی، وہ الکائن سے تھی، وہ سائیکلو الکین سے تھی، ٹھیک ہے، وہ کول اور پیٹرولیم سے تھی، مین وہ اس کا بنزین کے ڈیریویٹو سے لنک نہیں تھا۔ لیکن آج دیکھیں، آج یہ کوئی بھی آپ اس کی پریپریشن کریں گے تو اس کا لنک جو ہے وہ بنزین کے ڈیریویٹو سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں، دیٹ از فرام سوڈیم بینزویٹ، ٹھیک ہے، اس سے آپ کس طریقے سے جو ہے وہ پریپیئر کر سکتے ہو بنزین کی جو ہے نا پریپریشن۔ تو اس میں جو سوڈیم بینزویٹ ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سوڈا لائم۔ تو اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ سوڈا لائم کیا ہے، دیٹ از اے مکسچر آف سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اینڈ کیلشیم آکسائڈ۔ تو سوڈیم بینزویٹ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ بنزین کے اوپر اگر یہ COONA آ جائے گا تو دس از سوڈیم بینزویٹ، یہ سوڈیم بینزویٹ۔ اور اسٹوڈنٹ میں نے بتایا کہ جب بھی بنزین کے اوپر ریڈیکل اٹیچ ہوگا تو وہاں پہ اس کاربن پہ پاس ہائیڈروجن نہیں ہوگا۔ اس کو اگر آپ اوپن کر کے کرتے ہیں تو اس کا سٹرکچر یہ آئے گا، میں ایک ڈیٹیل کر رہا ہوں، باقی میں ڈائریکٹ ہی اس طرح لکھوں گا، یہ آپ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ یہ فرض کریں یہ میں بنزین بنا رہا ہوں، یہ ہائیڈروجن آ گیا، یہ ہائیڈروجن، یہاں ہائیڈروجن نہیں ہے، یہاں ہے COONA، ٹھیک ہے، پلس آپ نے اس میں NaOH ڈال دیا، ایڈ کر دیا، ان دی پریزنس آف کیلشیم آکسائڈ، دس از دا سوڈا لائم، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہاں سے اگر آپ بانڈ بریک کرتے ہو تو جب بانڈ بریک کیا یہ ریڈیکل یہاں سے کیا ہو گیا، نکل گیا۔ اب اس کاربن کو تو ہائیڈروجن چاہیے نا، تو وہ ہائیڈروجن یہ آئے گا، وہ ہائیڈروجن اس کے ساتھ لگ جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایک پورا سٹرکچر بن جائے گا بنزین کا۔ بڑا سمپل سی لاجک ہے کہ جب بھی بنزین کے ڈیریویٹو سے آپ بنزین بناؤ گے تو وہ ریڈیکل وہاں سے سکپ کر کے آپ نے وہاں پہ جہاں سے آپ نے ریڈیکل سکپ کرنا ہے وہاں ہائیڈروجن اس کو دے دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ بنزین بن جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ بنزین بن گیا، باقی کیا بچا آپ دیکھیں، باقی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے Na2، یہ دیکھیں Na2 CO2 اور یہ ایک ہو، تو دس از Na2CO3۔ This is also the decarboxylation, the removal of carbon dioxide in the form of carbonate, and here the carbonate is sodium carbonate، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ پہلا پوائنٹ تھا، بڑا ہی سمپل ہے کہ بنزین کے ڈیریویٹو سے بنزین کو تیار کرنا، that is just only comprised of one step، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، یہ پہلا ہو گیا ہے، دوسرا دیکھیں فرام فینول، بہت اہم بھی ہے،
चैप्टर नंबर 11 में भी आप पढ़ेंगे फिनोल के रिएक्शन में। ये देखें, ये फिनोल है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लग जाए एक कॉर्नर पे तो उसको हम कहते हैं फिनोल। ये मैंने नॉमेनक्लेचर में भी आपको समझाया था, ठीक है ना। तो इसमें ZN डाल दें डस्ट पाउडर फॉर्म में, तो क्या होगा, ये ZNO ले जाएगा, तो क्या हो गया, ZNO जिंक ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन, ठीक है। कंडेंस फॉर्म में वो स्ट्रक्चर व्यू में भी आप लिख सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए एक दफ़ा फिर लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये यहाँ से निकाल दें और ये पूरा बेंजीन आ जाएगा। और जो हाइड्रोजन की वहाँ पे कमी थी वो हाइड्रोजन इसी का OH का हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और बेंजीन जो है वो बन जाएगी। ये था स्टूडेंट दूसरा पॉइंट, मतवज्जे हों। दूसरा पॉइंट था स्टूडेंट फिनोल, व्हेन फिनोल आर ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, जिंक पाउडर, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड हैज़ बीन फॉर्म, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। जो तीसरा पॉइंट है उसकी जानब मैं आ रहा हूं, दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये भी एक बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। ये देखें, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। फिनोल ले लिया, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि जब बेंजीन के ऊपर एक रेडिकल अटैच हो तो उसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। उस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से अगर आप वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो ऊपर रेडिकल अटैच है वो किसी ना किसी वाले से रिएक्शन के जरिए कोई चीज ऐड करके रिएक्शन के जरिए वो निकाल देंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं बेंजीन। बहुत सिंपल प्रिपरेशन है आज, ठीक है, गौर से समझें, आपको लेक्चर के दौरान ही जो है ना ये याद हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये देखें, चले यहाँ मैं कर देता हूँ तीसरा पॉइंट। ये देखें, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मुतवज्जे हों। और इसका फार्मूला भी आपको आता है, आपने नॉमेनक्लेचर में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। SO3H, ये बेंजीन के ऊपर ये लग जाना, ये इसका नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें वाटर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो दिस इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ये एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ SO3H को ये OH दे दें, ये बन जाएगा H2SO4, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ जाके यहाँ से इस कार्बन, जहाँ पे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं था, जाके वहाँ अटैच हो जाएगा और हमारे पास जो क्या बन जाएगा वो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो पता चला ये जो SO3H है, जब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड मीन जो SO3H जो रेडिकल अटैच है, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो SO3H है ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में और हमारे पास बेंजीन आ जाएगा। बड़े सिंपल से रिएक्शन है स्टूडेंट, एक एक स्टेप पर एक एक लाइन में होने वाले रिएक्शन है, आपको क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखें, वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतवज्जे हों, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये इजाफी है, बुक में नहीं है लेकिन आसान है, उसी से बिलोंग है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लें। क्लोरोबेंजीन आप जानते हैं कि जब बेंजीन के ऊपर जो है वो एक कॉर्नर कार्बन पे क्लोरो लग जाए, क्लोरीन, तो सो कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में जब हम मैग्नीशियम मेटल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज सॉल्वेंट, तो क्या होगा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं MgCl, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आया, फिर सुन लें, ये हमारे पास आया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये फिनाइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसको हम फिनाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी ये बेंजीन नहीं बना, ठीक है। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम जो क्लोराइड है, ठीक है, इसकी भी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है।
اس کی بھی ہم ایسڈ ہائیڈرولسس کریں گے بالکل اس پروسیس کے ذریعے دوسرے سٹیپ میں. تو یہ جو فرام کلوروبینزین سے ہے دیٹ کمپرائز آف 2 اسٹیپ, یہ 2 اسٹیپ پر مشتمل. ٹھیک ہے, تو پہلے میں پھر سن لیں. کلوروبینزین لیا آپ نے, مونو سبسٹیٹیوٹڈ بینزین ڈیریویٹو, اس میں میگنیشیم ڈال دیا, میگنیشیم کی 2 ویلنسی, میگنیشیم اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور کلورین اینڈ پہ جا کے لگ گیا, تو بنا فینائل میگنیشیم کلورائڈ. یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ بنا فینائل میگنیشیم کلورائڈ. ٹھیک ہے, تو کیا کیا, اس میں ہم نے واٹر ایڈ کر دیا ان دی پریزنس آف HCl. تو یہاں سے جب بانڈ بریک ہوا, ٹھیک ہے نا, تو جب بانڈ بریک ہوا تو اس پوائنٹ کو, اس کو یہاں, یہ جہاں مرضی آپ لگا سکتے ہیں. یہاں اگر ہم نے یوز کر لیا نا تو فرض کریں ہم یہاں ہی لگا دیتے ہیں, چلے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بھی کارنر آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے جب بانڈ بریک ہوا تو اس کو کیا چاہیے, ہائیڈروجن. تو ہائیڈروجن یہ آ کے کیا ہو گیا, اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی کیا بچا, میگنیشیم کی 2 ویلنسی, کلورین اس کے ساتھ پہلے تھا, اور یہ OH آ گیا. جس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں MgOH ہول ٹوائس Cl, میگنیشیم ہائیڈروکسی کلورائڈ. اسٹوڈنٹ پھر سن لیں, یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے, اس کا نام سن لیں, میگنیشیم ہائیڈروکسی کلورائڈ. میگنیشیم ہائیڈروکسی کلورائڈ. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا فرام کلوروبینزین. نیکسٹ بات کرتے ہیں, دیٹ از دی فرام ورس فٹنگ ریئیکشن. اسٹوڈنٹ ورس فٹنگ ریئیکشن کے بارے میں ابھی آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ یہ بینزین کی تیاری نہیں ہے, یہ الکائل بینزین کی تیاری ہے. ٹھیک ہے, جس طرح الکائل آئڈ ہوتا ہے اس طرح بینزین کے اوپر اگر الکائل ریڈیکل لگ جائے, فرض کریں میتھائل لگ جاتا ہے, ایتھائل لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے میتھائل بینزین, ایتھائل بینزین. تو یہ میتھائل بینزین یا ایتھائل بینزین کا بننا یا بینزین کا اوپر آر کا لگ جانا, جنرلی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ سائنٹسٹ تھے ان جو ہے نا 1864. ٹھیک ہے, 1864 میں جو ہے نا اس کو ورڈ سنتھسس اور ورڈ فٹنگ کا نام بھی دیا گیا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ ارومیٹک ہلائڈ کو کنورٹ کیا ارومیٹک ہائیڈرو کاربن میں. پھر سن لیں, ارومیٹک ہلائڈ لینا ہے, ارومیٹک ہلائڈ. ٹھیک ہے, یعنی ورڈس فٹنگ ریئیکشن, یہاں میں اس کو لکھ رہا ہوں ورڈس فٹنگ ریئیکشن. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ پریپریشن ہے, لیکن یہ بینزین کی پریپریشن نہیں ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ بینزین کے ایک ڈیریویٹو کی پریپریشن ہے, الکائل بینزین کی. ٹھیک ہے, یہ 1864 میں ورڈز اور فٹنگ نے اس کو پریپیئر کیا بینزین کے ڈیریویٹو کو. اس میں کیا تھا, اس میں تھا ارومیٹک ہلائڈ. ارومیٹک ہلائڈ کو کنورٹ کرنا ہے ہم نے کس میں, ارومیٹک ہائیڈرو کاربن. پھر سن لیں ورڈس فٹنگ ریئیکشن, لاسٹ پوائنٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں. 1864 ارومیٹک ہلائڈ لیا, کلوروبینزین لے لیں, برومو بینزین لے لیں, آئیڈو بینزین لے لیں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے ارومیٹک ہائیڈرو کاربن میں کنورٹ کرنا ہے. جس طرح بینزین ہے تو بینزین کے اوپر CH3 کا لگ جانا, ٹھیک ہے نا, تو CH3 بھی کاربن ہائیڈروجن پر مشتمل ہے, اور بینزین جو ہے وہ خود بھی کاربن ہائیڈروجن, تو اس کا مطلب وہ ارومیٹک ہائیڈرو کاربن میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں میں اس کا ریئیکشن لکھتا ہوں, تو اس میں ایک اہم بات وہ ذرا غور سے سن لیجئے گا. اس ریئیکشن میں فرض کریں میں لیتا ہوں یہاں پہ ارومیٹک ہلائڈ, فرض کریں میں لے لیتا ہوں برومو بینزین, کلورو بھی لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم کیا ایڈ کرتے ہیں, فرض کریں آپ ایتھائل برومائڈ وہ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے الکائل بینزین بنانا ہے, آپ میتھائل بھی لے سکتے ہو, یعنی ایک کاربن والا الکائل لے سکتے ہو, 2 کاربن, یعنی مین جنرلی طور پہ آپ نے کیا ایڈ کر دیا اس میں, الکائل ہلائڈ. ٹھیک ہے, اور یہ ارومیٹک ہلائڈ ہے, اور اس سے ارومیٹک ہائیڈرو کاربن بننا ہے. اس میں نے ابھی بتایا کہ یہ ارومیٹک ہلائڈ میں فرض کریں آپ برومو بینزین لیتے ہو اور اس میں آپ نے ایتھائل برومائڈ ایڈ کر دیا. اب میں یہاں پہ
آپ کو بتا رہا تھا کہ ذہن میں بات کیا رکھنی ہے, آپ نے جو ہیلوجن ادھر لینا ہے نا الکائل آئڈ میں, وہی ہیلوجن ادھر لینا ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, فرض کریں آپ نے یہاں پہ سی ایل لیا ہے تو آپ نے یہاں پہ سی ایل لینا ہے. کاربن کا کوئی مسئلہ نہیں, 2 لے لیں, 1 لے لیں, جتنے مرضی لے لیں. آپ نے سی ایل لیا, ادھر بھی سی ایل. اگر آپ نے بی آر لیا, جیسے تھا یہ میں نے بی آر لیا تو یہاں بھی مجھے بی آر لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشن ہے. اور یہاں پہ آپ سوڈیم میٹل ایڈ کریں گے جو یہاں سے اس بانڈ کو بریک کر کے, اور ادھر سے بانڈ بریک ہوگا, اور یہ جو الکائل ہے ایتھائل وہ اس کے ساتھ لگے گا, اور یہاں سے جو ہے وہ برومین جو نکل جائے گی. اب ظاہری بات ہے یہ کیا ہے, ایک ریڈیکل ہٹ کے دوسرا لگ رہا ہے تو بنزین تو نہیں بن رہا, بنزین کا ڈیریویٹو بن رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کو ہائیڈروجن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے اگر اس کو اسکپ کریں گے تو اس کے بدلے میں یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, دیٹ از سبسٹیٹیوشن پروسیس. تو اس کا مطلب اس میں آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کو ہائیڈروجن دیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک بنزین کے ڈیریویٹو سے ایک دوسرا بنزین کا ڈیریویٹو بن رہا ہے. اگر یہاں پہ اس کاربن کے پاس ہائیڈروجن نہیں ہے تو جو پروڈکٹ میں بنے گا اس کے اوپر بھی ریڈیکل اٹیچ ہوگا, اور وہاں بھی کیا ہوگا, اس کاربن کے پاس ہائیڈروجن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جسٹ آپ اس کو ریموو کر کے یہ لگا رہے اور کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ یہاں سے بانڈ بریک ہو گیا, CH2 CH3. یہ پوائنٹ لگانا ہے جہاں سے بانڈ کو کلیو کرنا ہے, وہ ریڈیکل والا پوائنٹ لگانا ہے. اسٹوڈنٹ ایسے کر لیتے ہیں, یہ دیکھیں وہ ایسے لکھتے ہیں CH3 CH2, یہ تو غلط ہو گیا. کیسے, اس کی 3 کیا کر دی انہوں نے, 3 تھوڑی ہے, ایک کم, اس کی 5 کر دی. کیسے 5 کر دی, 1 2 اور 3 5 ہو گئی. تو اگر آپ یہ اٹیچ کریں گے تو اس کی بھی 4 پوری اور یہ اس کی بھی 4 پوری ہوگی, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ایک کاربن ہے تو ایک کاربن تو سیدھے ڈائریکٹلی لگ جائے گا نا, CH3 لگ جائے گا. 2 کاربن 3 کاربن, تو وہ ٹرمینل پوائنٹ اس کے ساتھ جا کے لگے گا جہاں سے بانڈ کو کیا ہو رہا ہے, پرانا بانڈ ٹوٹ رہا ہے اور نیا بانڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کیا ہوا, یہاں ہمارے پاس یہ بی آر نکلا, یہ ایک بی آر نکلا. سوڈیم میٹل جو ہے وہ ایک ٹائم میں سوڈیم میٹل ایک بی آر کو ساتھ اٹیچ کر کے سوڈیم برومائڈ بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں یہ بی آر, اگر یہ این ہے تو یہ بی آر, این اے بی آر بن گیا, لیکن یہ بی آر کدھر جائے گا, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, 2 سوڈیم میٹل لینے پڑیں گے. تو جب 2 سوڈیم میٹل لیں گے تو بنے گا 2NaBr. 2NaBr بننے سے کیا ہوا, متوجہ ہوں کہ یہ 2Na بھی بیلنس ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ Br 2Br, یہ ایک Br, یہ Br, اور اس کا نام کیا ہے, یہ ایتھائل بینزین. یہ اسٹوڈنٹ ایتھائل بینزین بنا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ارومیٹک ہیلائڈ سے, ارومیٹک ہیلائڈ سے آپ کس میں چلے گئے, ارومیٹک ہائیڈرو کاربن میں. ٹھیک ہے, یہ ارومیٹک ہیلائڈ ہے. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ارومیٹک ہیلائڈ, بنزین کے اوپر ہیلوجن کا لگ جانا ارومیٹک ہیلائڈ ہے, اور ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کیا ہے, بنزین کے اوپر الکائل گروپ کا لگ جانا, کاربن ہائیڈروجن پر مشتمل الکائل گروپ کا لگ جانا, دیٹ از ارومیٹک ہائیڈرو کاربن. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں یہاں پہ فرض کریں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں, میں یہاں پہ کلورین لے لیتا ہوں, دیٹ از کلورو بینزین, اور یہاں پہ میں ایک کاربن والا الکائل آئڈ لے لیتا ہوں, یہ CH3 اور یہ Cl, کیونکہ ابھی کنڈیشن میں نے بتائی تھی جو ہیلوجن ادھر لینا ہے وہی ہیلوجن ادھر لینا ہے. یہ اس کے لیے بھی میں کر رہا ہوں کہ آپ کو دوبارہ پھر ایک دفعہ جو ہے نا وہ ریپیٹ کر دوں اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی 2Na لینا پڑے گا کیونکہ 2Cl اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے کلورین ہٹا کے کیا لگا دیا, یہ CH3 لگ گیا, یہ بن گیا میتھائل بینزین جس کو اسپیشلی ہم کہتے ہیں ٹولین. ٹھیک ہے, یہ کیا بن گیا, یہ ٹولین آ گیا. ٹھیک ہے, اب 2Na ہے اور یہ Cl, اور یہ Cl کیا ہو گیا, 2NaCl, یہ 2NaCl, اور اس کو ہم میتھائل بینزین بھی کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ میں لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا کہ ایسے بھی کویسچن آتا ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی ورس فٹنگ ریئیکشن آف بینزین. ٹھیک ہے, ورس فٹنگ ریئیکشن آف بینزین ڈیریویٹو, یا کس طریقے سے آپ ارومیٹک ہیلائڈ کو ارومیٹک ہائیڈرو کاربن میں کنورٹ کرتے ہیں, یا ہاؤ الکائل بینزین ہیز بین اوبٹین فرام ہیلو بینزین. ٹھیک ہے, یا فکس کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہاؤ ایتھائل بینزین از فارمڈ فرام برومو بینزین, کلورو بینزین. تو اسٹوڈنٹ آپ نے یہ بیان کر دینا, اگر اس نے ایتھائل بینزین پوچھا ہے تو آپ ایتھائل والا الکائل لائڈ لے لو, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میتھائل بینزین یا ٹولین کیا ہے تو آپ اس طریقے سے وہ کمپاؤنڈ لے کر آپ اس کا ورس فٹنگ ریئیکشن جو ہے وہ کروا دیں, وہ مکمل ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹ اس لیکچر میں نے جو باقی پورشن تھا پریپریشن آف بینزین سے ریلیٹڈ وہ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. وہ لیب میتھڈ ہے سارے, اور وہ کل 5 میتھڈ ہیں, فرام سوڈیم بینزویٹ, فرام فینول, فرام بینزین سلفونک ایسڈ, اور فرام کلورو بینزین, اور ورس فٹنگ
سنتھسس یا ریئیکشن. تو اس کو اچھے انداز سے کریں. اور اس میں نے ایک ہی لاجک بیان کیا ہے, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بنزین کے ڈیریویٹو سے جب بھی آپ نے بنزین بنانا ہے, آپ وہ ریڈیکل اگر وہاں سے کیا کرتے ہو, نکالتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ ہائیڈروجن دے دیں, کیونکہ وہاں پہ ہائیڈروجن کم ہے, تو وہ کیا بن جائے گا, بنزین بن جائے گا. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.